السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو نیک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ہر طرح کی مصیبت، آفت، ناگہانی سے محفوظ فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل تبلیغ پیج نمبر 618 سے ہے 618 سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ الغرض بہت سی روایات میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اس لیے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تو اللہ جل شانہ اس کی مدد سے ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب وہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات میں مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ مبلغین حضرات اس کا پرزور اہتمام رکھیں کہ نہی عن المنکر میں اپنی طرف سے پردہ دری نہ ہو۔ جو منکر مخفی طور سے معلوم ہو اس پر مخفی انکار ہو، اور جو اعلانیہ کیا جائے اس پر اعلانیہ انکار ہونا چاہیے۔ نیز انکار میں بھی اس کی آبرو کی حتی الوسع فکر رہنی چاہیے، مبادا نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ نیکی منکر پر انکار ضرور کیا جائے کہ سابقہ وعیدیں بھی بہت سخت ہیں، مگر ان میں بھی اس کی آبرو کا بھی حتی الوسع سخت اہتمام کیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ جس معصیت کا وقوع اعلانیہ طور پر ہو رہا ہو اس پر بے تکلف اعلانیہ انکار کیا جائے، لیکن جس منکر کا کرنے والے کی طرف سے افشا نہ ہو اس پر انکار کرنے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی صورت اختیار نہ فرمائی جائے جس سے اس کا افشا ہو۔ نیز یہ بھی آداب تبلیغ میں ہے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ مامون الرشید کو کسی شخص نے سخت کلامی سے نصیحت کی، انہوں نے فرمایا کہ نرمی سے کہو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے تم سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے سے زیادہ برے یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا یعنی تم اس سے نرم گفتگو کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی تاب نہ لا سکے اور ناراض ہونا شروع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟
کہا میں آپ پر قربان ہوں، یہ میں ہرگز نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح بھی اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوں، نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ غرض اسی طرح بہن، خالہ، پھوپھی کو پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس شخص کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو پاک کر اور گناہ کو معاف فرما اور شرمگاہ کو معصیت سے محفوظ فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے زنا کے برابر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک مبغوض نہ تھی۔ بالجملہ دعا سے، دوا سے، نصیحت سے، نرمی سے یہ تصور کر کے سمجھائے کہ میں اس جگہ ہوتا تو میں اپنے لیے کیا صورت پسند کرتا کہ لوگ مجھ کو اس صورت سے نصیحت کریں۔ بس بھائیوں، یہ تمام باتیں جن اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کو ذمہ داری لگائی ہے کہ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ دین کی اس محنت کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مساجد میں جو اعمال ہیں اس میں شرکت کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گشتیں ہیں، ملاقاتیں ہیں، تعلیم ہے، مسجد کی، گھر کی تعلیم، مشورہ ہے، سحر روزہ ہے، اللہ پاک ان تمام اعمال میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کہ اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ کہ اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو راحت، چین، سکون اور عافیت کے ساتھ چین والی زندگی نصیب فرمائیے۔ کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔